نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی بہترین متاع نیک بیویاں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو رشتہ ہے انسانوں کا، مرد اور عورت کا، بیوی اور خاوند کا، یہ اس زمین پر انسانوں کے درمیان سب سے پہلا رشتہ ہے جس کو قرآن و سنت کے اندر بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اس رشتے کے استحکام اور اس کی مضبوطی پہ پورے معاشرے اور ملک اور قوم کی مضبوطی اور استحکام کا دارمدار ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیلات جس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے دی گئی ہیں اور اس رشتے کو عدم استحکام سے بچانے کے لیے جس قدر ہدایات دی گئی ہیں، اس قدر تفصیل سے ہمیں قرآن و سنت کے اندر کسی اور چیز کے بارے میں احکامات نہیں ملتے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ تحریم، سورہ نور، سورہ احزاب، ان صورتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ احکامات ہمیں ملتے ہیں، اور پھر احادیث مبارکہ میں اس کی مزید تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ مرد کے فرائض کیا ہیں؟ جیسا میں نے عرض کیا وہی عورت کے حقوق ہیں۔ مرد کے فرائض میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راع ومسئول عن رعیتہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اپنی رعایا یعنی اپنے ماتحتوں اور اپنے اہل خانہ کے بارے میں مسئول ہے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ تو مرد کی مسئولیت کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، اور قوام کے معنی حاکم اور فرمان روا کے اور ڈکٹیٹر کے نہیں ہیں، بلکہ وہ محافظ ہے، وہ نگران ہے، وہ معاملات کا ذمہ دار ہے۔ ظاہر ہے گھر کا ادارہ ہے، اور کسی بھی ادارے میں کوئی نہ کوئی فرد تو بہرحال ایسا با اختیار ہوتا ہے کہ اس کے پاس فائنل اتھارٹی ہوتی ہے، تو گھر کے ادارے کی اتھارٹی جو ہے وہ مرد کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے، یہ ایک مسئولیت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور شیطان کا سب سے کارگر حملہ یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس کے بعد اپنے چیلوں چاٹوں سے رپورٹ لیتا ہے، تو اس میں سے کوئی آ کر اسے رپورٹ دیتا ہے میں فلاں جگہ قتل کروا دیا، فلاں کو شراب پلا دی، فلاں سے زنا کروا لیا، تو ایک آ کر اسے رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے بیوی خاوند کے درمیان جدائی کروا دی، تو شیطان اٹھتا ہے اور اپنے اس چیلے کو جو ہے وہ سینے سے لگاتا ہے اور اس کو مبارک دیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا۔ تو گویا کہ شیطان کا سب سے کارگر حربہ یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت یعنی بیوی اور خاوند کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، دراڑیں ڈالنے کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ اس لیے بیوی خاوند کو اور زوجین کو ہمیشہ اس معاملے میں شیطان کے حملوں سے جو ہے وہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ ان کے آپس میں کے باہمی تعلقات جو ہے وہ خراب نہ ہوں۔ مرد کے ذمہ ہے بیوی کا نان نفقہ، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، رہائش ہے، خوراک ہے، کھانا پینا ہے، لباس ہے، جتنی بھی حاجات ضروریہ ہیں، اس کا علاج معالجہ ہے، اس کی تعلیم و تربیت ہے، یہ سب مرد کے فرائض میں شامل ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آج مغربی معاشروں کے اندر جو زوال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عورت کو بھی گھسیٹ کر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نان نفقہ اور گھر چلانے کی ذمہ داری ڈال دی ہے، اور وہ بیچاری عورت کے کام بھی کر رہی ہے اور ساتھ میں مرد کے کام بھی کر رہی ہے۔ اسلام نے جو تقسیم کی ہے وہ تقسیم عین فطرت کے مطابق ہے، اور آج مغرب کی بہت ساری خواتین کا یہ سہانہ خواب ہے کہ جس طرح اسلام نے تقسیم کی ہے گھر کے ادارے کی کہ باہر کی ذمہ داریاں مرد کی ہیں اور گھر کی چار دیواری کے اندر کی ذمہ داریاں خاتون کی ہیں، تو یہ ایک مغربی عورت کا سہانہ خواب ہے۔ تو وہ تو خواب دیکھ رہے ہیں جس کی تعبیر ان کو ملنا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ان حدود اور قیود سے نکل چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے مطابق انسان کے لیے جن کا تعین کیا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے ہم مسلمانوں پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، تو مرد کے ذمہ ہے گھر کے تمام معاملات اور اخراجات، اور کبھی کبھار اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی ضرورت ہو تو عورت کو اگر باہر نکلنا پڑے تو جو حدود اور قیود شریعت نے اس کے لیے مقرر کی ہیں اس کے ملحوظ رکھتے ہوئے وہ باہر بھی بہرحال نکل سکتی ہے، لیکن نان نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اس طرح تعلیم و تربیت کے بارے میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ گھر والوں کی تعلیم و تربیت ایسے انداز میں کرے، ان کو دین کی طرف جو ہے وہ راغب اس طریقے سے کرے کہ وہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچ سکیں اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا سکے۔ حق مہر جو ہے وہ خاتون کا اور عورتوں کا حق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو یہ حق دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ تو جو بھی مہر کا تعین نکاح سے پہلے ہوتا ہے یا نکاح کے وقت میں ہوتا ہے تو اس کو خوش دلی سے جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور وہ جب ادا کر چکے ہیں تو عورت کا اس پہ حق بنتا ہے، وہ جس طریقے سے چاہے اس میں تصرف کرے اور اسے استعمال کرے، اب وہ اس کی چیز ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے، عمدہ طریقے سے، معروف طریقے سے جو ہے وہ گزر بسر کریں، یعنی اخلاق اور باہمی پیار و محبت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ گزر بسر کریں۔ ظلم، زیادتی جو ہے وہ تعدی، جیسے بعض لوگ جاہلانہ انداز میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور مار پیٹ بھی تک بھی وہ کرتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ عمدہ طریقے سے، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے زندگی گزارو اور سلوک کرو۔ اسی طرح اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل کا حکم دیا گیا ہے مردوں کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا ڈر اور خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر گزارا کرو۔ تو گویا کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان اس بات کی حتی الوسع اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے حقوق جو ہے وہ برابر ادا کیے جا سکیں۔ کسی ایک کی طرف دلی رجحان اور میلان زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن باقی سارے معاملات کے اندر جو ہے ضرور ہے تقسیم اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہر ایک کو برابر کے حقوق جو ہے وہ مل سکیں۔ یہ مرد کے وہ فرائض ہیں کہ اگر وہ فرائض ادا کرے تو بیویوں کو حقوق خود بخود مل جاتے ہیں۔ اب میں ایک مسلمان بیوی کے اوپر کیا فرائض ہیں جو اس کے شوہر کے اس کے اوپر گویا کے حقوق ہیں، تو اگر بیوی اگر یہ فرائض ادا کرے گی تو شوہر کو حقوق خود بخود مل جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، نیک عورتیں اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو معروف میں عورت کے لیے خاوند کی اطاعت جو ہے وہ واجبات میں سے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے جو ہے وہ مرد کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اسلام کے اندر۔ تو فرمایا کہ یہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کی اطاعت کرنے والی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مرد کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور عصمت اور گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ مرد کو راضی اور خوش رکھنا یہ عورت کا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں وفات پائے کہ اس کا شوہر اس سے خوش اور راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ عورت ہمیشہ ایسا انداز اختیار کرے کہ اس کا خامد جو ہے جب اس کی طرف نگاہ اٹھائے، جب اس کو دیکھے، جب اس سے بات کرے تو اس کی طبیعت اور اس کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ بچوں کی نگرانی اور حفاظت عورت کی ذمہ داری اور اس کے فرائض میں شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، المرأة رعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولہ، یعنی عورت جو ہے وہ اپنے خامند کے گھر کی جو ہے ذمہ دار ہے اور گھر کے اندر اس کا مال ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کے بچے، یہ ساری چیزیں جو وہ شامل ہیں، تو ان کی حفاظت اور ان کے اندر دیانتداری اور ان کی دیکھ بھال یہ جو ہے وہ عورت کے فرائض میں شامل ہے۔
اور اسی طرح پرورش اور دودھ پلانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک جو ہے وہ دودھ پلائیں. تو یہ عورتوں کی ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اچھی بیوی جو ہے وہ دنیا کی بہترین متاع ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو ناظرین کرام، یہ جو تعلق ہے مرد اور عورت کا، یہ حقوق اور فرائض کی تقسیم پہ یہ تعلق جو ہے وہ قائم نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق باہمی مہر و محبت کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس اللہ نے تمہارے درمیان رحمت اور محبت کا تعلق جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے. تو یہ باہمی پیار و محبت کا معاملہ ہے. جس قدر پیار و محبت سے ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہوگی ہمارے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت بھی بہتر طریقے سے ہو سکے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ